مرتبہ کا ذکر ہے کہ بڑی سخت گرمی پڑی اور برسات کا موسم بھی صاف نکل گیا۔ تالاب اور جھیلیں خشک ہونے لگیں، جھیلوں میں مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مرنے لگیں۔ بگلوں نے اب دریا کا رخ کیا جہاں بے شمار مچھلیاں رہتی تھیں۔ ایک بگلے نے ایک موٹی تازی مچھلی پکڑی اور چونچ میں دبا کر لے اڑا۔ کسی درخت پر بڑے مزے سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ مچھلی بھی طاقتور تھی، زور سے پھڑپڑائی اور یوں بگلے کی چونچ سے آزاد ہو کر گری تو کنویں میں آ پڑی۔ اس کنویں کے اندر کئی چھوٹے بڑے مینڈک بہت دنوں سے رہتے تھے۔ مچھلی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایک بڑا سا مینڈک ہمت کر کے آ ہی گیا اور مچھلی سے پوچھنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ مچھلی نے اسے بتایا، میں پانی کی مخلوق ہوں، مجھے مچھلی کہتے ہیں۔ میں دریا میں رہتی تھی اور دریا ہی میرا گھر ہے۔ مینڈک نے حیرانی سے پوچھا، دریا کیا ہوتا ہے؟ مچھلی نے بتایا، دریا بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں گہرا پانی ہوتا ہے جو بہتا رہتا ہے، بہت لمبا چوڑا۔ جب پانی بہتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں اور ہمیں جھولا جھلاتی ہیں۔ مینڈک اچھل کر کنویں کے کنارے پر پہنچا اور وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پوچھا، کیا دریا اتنا چوڑا ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا، نہیں بھائی مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں، دریا تو کہیں زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ مینڈک پھر اچھلا اور اچھل کر کنویں کے دوسرے کنارے پر گیا، پھر وہاں سے تیرتا ہوا آیا اور مچھلی سے پھر پوچھنے لگا، اے مچھلی، کیا دریا اتنا چوڑا ہوتا ہے؟ مچھلی کو ہنسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، نہیں نہیں میاں مینڈک، یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں، دریا تو میلوں لمبا ہوتا ہے۔ مینڈک بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مچھلی کو دیکھنے لگا اور بولا، تم مجھ سے ضرور مذاق کر رہی ہو یا تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے، کہاں یہ لمبا چوڑا کنواں اور کہاں تمہارا دریا؟ مچھلی بیچاری کیا جواب دیتی، خاموش ہو گئی۔ آہستہ سے مینڈک سے کہنے لگی، بھائی مینڈک، بات دراصل یہ ہے، جب تک تم کنویں سے نکل کر باہر کی دنیا نہیں دیکھو گے تمہیں کسی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ دنیا دیکھنی ہے اور نئی نئی چیزیں دیکھنی ہے تو کنویں سے نکلو، مگر مشکل یہ ہے، تمہارا کنواں سچ مچ بہت گہرا ہے۔ میں سوچتی ہوں بگلے کی چونچ سے تو نکل آئی، مگر اس کنویں سے کس طرح نکلوں گی؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ بچے پانی کی تلاش میں اس طرف آ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ڈول اور لمبی سی رسی تھی۔ ایک لڑکے نے ڈول کو رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالا۔ ڈول میں پانی کے ساتھ مچھلی اور مینڈک بھی آ گئے۔ ایک لڑکا خوشی سے چلا اٹھا، دوستوں، ڈول تو ہم نے پانی نکالنے کے لیے ڈالا تھا، یہ مچھلی اور مینڈک کہاں سے آ گئے؟ دوسرا لڑکا بولا، یہ بیچاری مچھلی اس کنویں میں کہاں سے آ گئی؟ چلو اسے دریا میں چھوڑ آئیں، ہمیں تو پانی چاہیے۔ بڑے رحم دل بچے تھے، انہیں مچھلی کے حال پر ترس آ گیا۔ دوڑتے ہوئے دریا پہ گئے اور مچھلی اور مینڈک کو دریا میں چھوڑ آئے۔ اگر دریا کا پانی بھی کنویں کے پانی کی طرح شفاف ہوتا تو دریا میں سے پانی لے جایا کرتے۔ مینڈک نے جب دریا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اب اسے مچھلی کی باتوں پر یقین آنے لگا اور سوچنے لگا، اب میں واپس کنویں میں جا کر دوسرے مینڈک کو بتاؤں گا کہ مچھلی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا، میں وہ سب دیکھ کر آ رہا ہوں۔ واقعی کنویں کا مینڈک کنویں کا ہوتا ہے۔ جب تک ہم کنویں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ کنویں کا مینڈک بنے رہنا، یعنی جب کوئی انسان کوئی ایک جگہ پہ رہتا ہے، اپنی جگہ بدلنا نہیں چاہتا یا کوئی اپنے اندر چینجنگ نہیں لاتا تو بندہ کہتا ہے کہ تم تو کنویں کے مینڈک ہو، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے یا اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہتے۔